مسیح یسوع کے پاک و پوتر کامل اور بزرگ نام نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم روحانی جسمانی شفا ہی نہیں حاصل کرتے، ہمیں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے 7 ایسی باتیں ہیں جن میں پرائرٹی ملتی ہے، اور 7 باتوں میں ہم خداوند یسوع المسیح کے ہم میراث ہیں۔ آئیے خدا کے کلام اقدس پہ سے غور کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیے۔ مقدس پولس جو ہیں وہ رومیوں کو نام خط لکھتے ہوئے 8ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں اس بات کی بند کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور خدا کے کلام اقدس پہ سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کا روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لےپالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ یہ خداوند کا خوبصورت کلام ہماری زندگی میں ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح ناصری پر ایمان لا کر کے اس کے ہم میراث ہوتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جیسے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، وہ تمہیں آنے والے حالات و واقعات کے متعلق آگاہ کرے گا، بتائے گا کہ کیا ہونے کو ہے کیا نہیں۔ وہ آپ کو زندگی کی راہ کے متعلق علم و لیاقت عطا کرے گا، وہ آپ کو مکاشفات سے، نوشتوں سے آگاہی دے گا، وہ آپ کو قوت دے گا، جوش دے گا، اور میری راہوں سے آگاہ رکھے گا۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ روح القدس ہمیں ملا ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہماری روح کے ساتھ مل کر اس کی تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری پر ایمان لانے کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں، بلکہ خدا کے وارث ہیں اور جلال کے وارث ہیں۔ لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ مل کر دکھ اٹھائیں۔ دکھ صرف جیل کا دکھ نہیں ہے، سنیے گا ذرا، اس بات پر دھیان گیان کیجیے گا۔ آپ کا اپنا جسم بھی خدا کے کلام کے مطابق یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جسم جو ہے یہ روح کے خلاف خواہش کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں زندگی کی شیخی، آنکھوں کی جو خواہش ہے اور جسم کی خواہش، یہ آپ کے بڑے دشمن ہیں۔ خدا کا کلام یہ ہے، اسی لیے سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ جو اس کی ذاتی ایگو ہے، میں ہے، سیلف رسپیکٹ، وہ جسے سمجھتا ہے، جس کے سبب سے وہ دوسروں پر اپنے اختیار کو ڈھونپتا ہے، سونپتا ہے، زیر اختیار رکھ کر ان کو اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ خداوند نے ہمیں حلیمی کا، عزت و انکساری کا، دوسروں کی خدمت کا پیغام، محبت کا میسج دیا ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر اس کی اپنی ذاتی اگزامپل ہے، مثال ہے کہ اس نے خدا ہو کر کامل انسان کی صورت اختیار کر کے انسانوں کے پاؤں دھو کر یہ بات ثابت کر دی کہ اصل میں سرفرازی، سربلندی جو ہے وہ حلیمی میں ہے، دوسروں کی خدمت میں ہے، نہ کہ دوسروں پر اپنا روب جمانے، اختیار جمانے یا دکھانے میں ہے۔ ہاللیلویا! اس خدا کے لیے شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں آسمان کا راستہ سکھایا ہے، دکھایا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ اس خدا نے ہمیں صرف نجات ہی نہیں دی، بلکہ ہمیں 7 باتوں میں اپنے ہم میراث بھی بنایا ہے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس پہ سے ان 7 زندگی کی باتوں کو دیکھیں گے جن میں ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ نمبر 1، ہم خداوند کی راست بازی میں اس کے شریک ہیں، اس کے وارث ہیں۔ کس میں جی؟ راست بازی میں۔ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں اپنی راست بازی میں ہم اپنے ساتھ ہم میراث بنایا ہے کہ ہم اس کی راست بازی کے وارث ہیں۔ یہ حوالہ ہمیں 2 کرنتھیوں 5:21 میں ملتا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے راست بازی عطا کی ہے، اور یہ ایمان ہم خدا یسوع المسیح پر لے کر آئے ہیں۔
اور اگر دوسرا اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو حوالہ ہے وہ غلطیوں کا خط 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو ہم اس کے متعلق دیکھ سکتے ہیں، اس پر گیان کر سکتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کی راست بازی کے وارث ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی فرزندیت کے وارث ہیں، جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس کے باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو رومیوں 8:28 میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے لوگ خدا پر محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی زندگی میں چلتے ہیں، ساری چیزیں مل کر ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سو اس باب سے ہم خدا کی راست بازی کے وارث ہیں، اور دوسری بات ہم خدا کی فرزندیت کے وارث ہیں، اور اس کی راست بازی ہمیں یہ سب کچھ عطا کرتی ہے۔ اور تیسری بات مسیح کے اطمینان کے وارث ہیں، اس کے بھی ہم شریک ہیں اور وارث ہیں۔ اور لکھا کلام مقدس میں جاتا ہوں اور تمہیں ایسا اطمینان دیا جاتا ہوں جو حقیقی ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو دنیا اطمینان نہیں دے سکتی۔ یہ حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل 14ویں باب اور اس کی 27ویں آیت میں ملتا ہے، اور 16ویں باب کی 23ویں آیت میں یوحنا کی انجیل میں ہی۔ اور چوتھی بات اس کی زندگی کے وارث ہیں، اس کی زندگی میں شریک ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس کو اگر دیکھیں یوحنا کی انجیل تو اس کے 30ویں باب کی 14ویں آیت میں آیا مبارکہ میں لکھا ہے، 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر 16ویں کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہم یسوع المسیح کی تا کردہ اطمینان کے اور چوتھی باب اس کی زندگی کے وارث ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر چوتھے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں، 5ویں باب کی 36ویں آیت میں، اور یوحنا کا پہلا خط اور اس کے 5ویں باب کی 11ویں اور 14ویں آیت میں بھی اس زندگی کو، جو کثرت کی زندگی ہے، جو غیر فانی میراث ہے، جو غیر فانی جلال ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور 5ویں بات مسیح کی خوشی کے وارث ہیں، اس کی خوشی میں شریک ہے۔ یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کی خوشی کن باتوں میں ہے؟ وہ باپ کی محبت کی خوشی ہے، وہ روحوں کو بچانے کی خوشی ہے، محبت سے بڑے رہنے کی خوشی ہے، اور فتح مندی کی خوشی ہے۔ یہ 5 پہلو مسیح کی خوشی کے ہیں جو ہماری زندگی میں تاثر و اثر کرتے ہیں۔ چھٹی بات مسیح کے علم میں بھی ہم شریک ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، نالج دیتا ہے، مسیح کے متعلق تعلیم دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ اگر یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدائے قدوس کو، یسوع المسیح کو، خدائے واحد و برحق کو جانے۔ تو یہ ہمیشہ 8ویں آیت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے علم کے، ہم خدا کی علمیت کے، خدا کی حکمت کے، خدا کی دونائی کے، وہ الوہیت میں جو ساری چیزیں پوشیدہ ہیں ان کے بھی مسیح یسوع میں وارث ہیں۔ اور 7ویں بات مسیح کے ساتھ ابدی گھروں میں ہم رہیں گے، شریک رہیں گے، اور جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں خدا کے کلام مقدس میں، کیونکہ مسیح جلال میں داخل ہوا ہے، تو جہاں مسیح ہے وہاں خدا کے لوگ جاتے ہیں۔ بلکہ رومیوں کا خط 8:29 اس بات کو کلیئر کرتا ہے، ہم خدا کے جلال کے وارث ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو تھا اس نے جب صلیب پر تھے اس سے پہلے مسیح خداوند نے دعا کی، جو دعا ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند کی بڑی خوبصورت یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ہے۔ اس میں خداوند نے کہا کہ خدا جس طرح میں پہلے تیرے جلال میں تھا مجھے پھر جلالی بنا دے۔ وہ تھا ہی جلالی، یہاں زمین پر بھی جلال سے معمور تھا، آسمان بھی اس کا ہے، جلال اس کا ہے، اس لیے وہ جلال میں داخل ہوا۔ اور جو لوگ یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی جلال میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو فردوس جلال کی جگہ ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ وہ 7
باتیں ہیں جو غیر فانی ہیں، لا فانی ہیں، تباہ نہیں ہو سکتی، ان پر کسی قسم کا رد و بدل اور تغیر نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو ہم مسیح میں ہم میراث ہیں، مسیح کی میراث میں ان 7 پہلو اور 7 سٹیجز میں 7 طرح سے 7 باتوں میں خدا یسوع المسیح کے ہم میراث ہیں۔ خدا کی شکرداری کریں باپ کی جس نے یسوع مسیح ناستی ہمیں دیا، تاکہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم اس الہی میراث کے وارث ٹھہرے۔ یہ خدا کا فضل ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 15 باب کی 15-16 آیت میں، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں اپنے جلال کے لیے چنا ہے۔ یہ اس کا چناؤ ہے، یہ اس کی چنوتی ہے، نہ ہمارے اعمال کے سبب سے ہے، یہ اس کے رحم اور فضل پر فضل کی بدولت یہ ہم پر ایسا رحم ہوا ہے جس کی ہم اپنے طور سے تفسیر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ خدا بہت کی طرف سے لازوال اس کا پیار اور اس کا ثبوت ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا کہ ہم یسوع مسیح ناستی پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ 7 باتیں ایسی ہیں۔ پہلی بات، ہم مسیح یسوع کی راست بازی کے وارث ہیں۔ دوسری بات، ہم خدا یسوع المسیح کی فرزندیت کے وارث ہیں، لے پالک بیٹے ٹھہرے ہیں۔ تیسری بات، ہم مسیح یسوع کے اطمینان کے بھی وارث ہیں، اس کی زندگی کے وارث ہیں۔ چوتھی بات، مسیح کی خوشی کے وارث ہیں۔ اور 5ویں بات، ہم مسیح کی زندگی کے وارث ہیں۔ چھٹی بات، ہم مسیح کے علم کے وارث ہیں۔ اور 7ویں بات کہ ہم مسیح کے جلال کے ابدی جلال کے بھی وارث ہیں۔ خدا ہمیں اس میراث کو دکھوں کے ساتھ سہ کر کے، دکھوں کے راستے پر چل کر محفوظ رکھنے کا فضل کامل عطا کرے۔ میں یقین رکھتا ہوں خدا نے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دی ہے۔ ضرور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیے، تاکہ خدا کا بیٹا یسوع ہم سب کی زندگیوں میں جلال پائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔